میرا نام آمنہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گاؤں پہاڑوں میں واقع ہے۔ میں کچھ پڑھی لکھی نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی اپنے گھر سے باہر گئی ہوں۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میرے ابو کے چھوٹے بھائی شہر میں کام کرتے ہیں اور ان کے سب گھر والے ادھر ہی رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا سرفراز جو کہ دوسرے ملک میں کام کرتا ہے، میری اس سے شادی طے کر دی گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ شادی کیا چیز ہے اور نہ ہی کبھی آج سے پہلے اس کے متعلق کبھی بات چیت ہوئی تھی۔ 10 دن بعد سرفراز نے گھر واپس آنا تھا اور اس کے ایک دن بعد ہماری شادی۔ میرے گھر میں بھی شادی کی تیاریاں خوب چل رہی تھیں، مہمان آ رہے تھے۔ آخر میری شادی کا دن آ گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور سرفراز باہر بارات کے ساتھ۔ ہمارا نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ ہم لوگ رات کو 8 بجے گھر پہنچے۔ میں سج سنور کر کمرے میں بیٹھی تھی اور کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹوں بعد میرا شوہر کمرے میں آیا، مجھے سلام کیا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کھانا کھاؤ گی؟ میں نے کہا جی ضرور۔ وہ کھانا لے کر آئے، ہم نے کھانا کھایا۔ میں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، میں سو جاؤں؟ تو وہ بولے پہلے یہ جیولری وغیرہ تو اتار لو۔ میں نے وہاں ہی بیٹھ کر اتارنی شروع کر دیا۔ تو وہ بولے جناب یہ اتنا بڑا آئینہ آپ ہی کے لیے لگوایا ہے۔ میں مسکرائی اور آئینے کے لیے سامنے جا کر ساری جیولری اتاری، منہ ہاتھ دھویا اور ویسے ہی آ کر لیٹ گئی۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ رہتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ کیسے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ میں لیٹی تو سرفراز نے میرے گال پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا آپ بہت خوبصورت ہو۔ میں شرما کر دوسری طرف منہ کر لیا۔ انہوں نے میرے اوپر جھک کر میرے ماتھے پر کس کیا تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سرفراز بولے یہ تو پیار ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب وہ میرے اوپر لیٹے اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ میں پہلے تو خاموشی سے لیٹ رہی، لیکن جیسے ہی وہ میرے کپڑے اوپر نیچے کرنے لگے تو میں شور مچاتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میری ساس سسر اور بہت سے مہمان وہاں موجود تھے۔ مجھے شور مچاتے دیکھ کر وہ سب بولے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا سرفراز میرے ساتھ گندی حرکتیں کر رہا ہے۔ میری ساس مسکرائی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے کی طرف چل پڑی اور بولی کہ آؤ ہم ابھی اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھے مہمانوں سے تھوڑا دور لے کر جا کر بولی بیٹا کیا کر رہا تھا؟ سرفراز میں بولی مجھے چوم چاٹ رہا تھا اور کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ بولی بیٹا وہ آپ کا شوہر ہے اور میاں بیوی یہ سب تو خاص ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا وہ ایسے، جب آپ کی امی اور ابو نے یہ سب کیا تو آپ آئی، جب میں نے اور آپ کے چاچو نے کیا تو سرفراز آیا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ غلط نہیں ہے۔ سارے کے سارے مہمان میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ کر آئی۔ میں نے سرفراز سے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ۔ وہ ہنسنے لگے کہکے لگا کر۔ وہ بولے اتنی بڑی ہو گئی ہو اور تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ۔ خیر انہوں نے مجھے بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس رات کا حال میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں یوں ہی سمجھی جیسے کہ میں کسی جنت میں ہوں۔ آج تک وہ رات نہیں بھولی اور میں جب بھی مجھے غصہ آتا ہے یا میں ناراض ہوتی ہوں تو سرفراز اونچی آواز میں کہنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ غلط کام مت کرنا۔